ایک سوال کے جواب میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میلاد منانے سے کیا ملتا ہے۔ تو اس سادہ سے سوال کے جواب میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ اب ایمانداری سے بتائیے گا، فیصلہ آپ پہ چھوڑوں گا، بات میں کروں گا، فیصلہ آپ پہ چھوڑوں گا، کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کی خوشی میں آپ کے چچا جو ابو لہب تھے، ان کے پاس ان کی ایک غلام، ان کی لونڈی ایک کام کیا کرتی تھی جس کو صوبیہ یا سویبہ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے ابو لہب، تیرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو اس شخص نے حضور کی ولادت کی خوشی میں اس انگلی کے اشارے سے کہا کہ تو جا، چلی جا۔ اب اس نے اسے آزاد کر دیا صرف بھتیجے کے آنے کی خوشی میں۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیے گا، اس نے بھتیجے کے آنے کی خوشی میں آزاد کیا جس کے اوپر قطعی عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا، کہ جب آپ کے بارے میں اس نے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ معاذ اللہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو اللہ نے جواب ارشاد فرمایا تھا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ لیکن اس کے ہاتھ ٹوٹ بھی گئے جس کے بارے میں قطعی دلائل سے ثابت ہے کہ اس کو عذاب ہوگا، اور وہ اسی طرح کفر میں مرا تھا۔ تو مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ابو لہب مر گیا تو حضرت عباس نے خواب کے اندر دیکھا کہ اس نے کہا کہ کیا معاملہ ہوا تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا کہ بہت سخت عذاب ہو رہا ہے۔ لیکن جب سمار کا دن آتا ہے، جب پیر کا دن آتا ہے، یوں کہہ لیجئے جب آمد مصطفیٰ کا دن آیا تھا، جس دن میرے آقا میں تشریف لے آئے تھے، اس دن جب سوار کا، جب پیر کا دن آتا ہے تو اللہ میرے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے، اور یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس سے مجھے میٹھا پانی ملتا ہے، ٹھنڈا پانی ملتا ہے جس کو میں پیتا ہوں سیر حاصل ہو کر، اور مجھے کچھ سکون مل جاتا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے گا، اگر قطعی و ثبوت جو کافر ہو وہ میرے آقا کی ولادت کی خوشی میں، ارے اس نے تو بھتیجے کی خوشی میں آزاد کیا تھا، اور آج سن لیو مسلمانوں، میں تم سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تم تو میرے آقا کے غلام بن کر، میرے آقا کے دیوانے بن کر، میرے آقا کے پروانے بن کر، میرے آقا کی امتی بن کر تم میلاد مناتے ہو، لجپال آقا کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے تک تیار ہو جاتے ہو۔ اگر تم میلاد مناؤ گے تو کیا تمہیں اجر نہیں ملے گا؟ کیا تمہیں صلہ نہیں ملے گا؟ اگر بھتیجے کی خوشی میں، اگر بھتیجے کی خوشی میں اور اس لونڈی کو آزاد کیا جاتا ہے تو ابو لہب جیسے کافر کو اللہ عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے، اس کے لیے سکون اور آرام کا کچھ سبب بنا دیتا ہے۔ تو سنیو مسلمانوں، ذرا مجھے بتائیے ایمانداری سے کہ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، حضور کے عشق میں، حضور کے پیار میں، حضور کی ولادت کے دن حضور کی خوشیاں منائیں گے تو کیا اللہ آپ کو اور مجھے نہیں اجر عطا فرمائے گا؟